تو اور پھر اس کے بعد باطل دوسرا کون سا ہے؟ باطل دوسرا یہ ہے کہ کبھی شوہر ہوتے ہیں، بیوی بھی کماتی ہے، شوہر بھی کماتا ہے، اور وہ کرتے کیا ہیں، وہ ایک اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی ہیں ایک ہی اکاؤنٹ میں، کوئی بات نہیں، تو ایک فیملی ہے۔ اچھا ایک اکاؤنٹ میں تو پیسے آپ نے ڈال دیے، لیکن اب شوہر نے کیا فیصلہ کیا کہ جی میں نے گھر خریدنا ہے، گھر اپنے نام اور اپنی امی کے نام یا اپنے ابو کے نام، دو دادا اور ابو کے نام گھر ہو گیا۔ بیوی جس کی کمائی تھی وہ بھی اس پیمنٹس میں جا رہی ہے، لیکن اس کا نام نہیں ہے پراپرٹی پہ، یا اس کا نام ہٹا دیا پراپرٹی سے۔ کمائی تو اس کی بھی تھی، کمائی تو اس کی بھی تھی۔ پھر اس کے بعد ہماری شریعت میں سخت ممانعت ہے کہ آپ بیوی کی کمائی کو چھو نہیں سکتے، خرچہ آپ نے کرنا ہے، اس سے نہیں لینا۔ یہاں تک کہ ان طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، مہر کے معاملے میں بات کی جا رہی ہے قرآن میں۔ پہلے تو مہر فوراً دے دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں جب کہتے ہیں نا کہ بعد میں دیں گے، اس کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں کبھی نہیں دیں گے، اس کا ترجمہ سب کو پتہ ہے۔ اور مہر نہ دینے سے شادی باطل ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، شادی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو مہر کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، قرآن نے تو صاف کہہ دیا ہے، عورتوں کو جو شادی کے تحفے ہوتے ہیں وہ فوراً دے دیا کرو، جلدی سے دے دیا کرو، اور خوشی خوشی دے دیا کرو، نحلتاً۔ اب اس میں سے جیسے فرض کریں، فرضیہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں $10,000 ہیں، ٹھیک ہے، کم ہے زیادہ ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، $10,000 ہیں۔ اب آپ نے دے دی اور دیتے دیتے کہا ہے صحیح ہے، لے تو تم رہی ہو لیکن چلو کم از کم تم تو خوش ہو، کوئی تو خوش ہو، میرے ویسے تو میں پورے گھر پہ ہی خرچ کرتا ہوں لیکن تم رکھ لو، یہیں تنزیہ ساتھ میں کچھ کلام۔ نحلتاً سے اس کی نفی ہوتی ہے، آپ یہ دیتے ہوئے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اب میں تمہیں دے تو دیا ہے لیکن کچھ گھر کا بھی سوچ لو، کچھ فیملی کا بھی سوچ لو، میں بھی تو آخر اتنی محنت ہی کر رہا ہوں۔ آپ مرد کو ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، سراسر اجازت نہیں۔ یہ بھی کیا ہوگا اگر وہ شریف النفس عورت ہے، وہ ایسی بات سنے گی، وہ کیا کہے گی؟ نہیں جی پھر آپ لے لیں، میں کیا کہوں، ٹھیک ہے، محنت مجھے تھوڑی چاہیے، مجھے تو بس آپ چاہیے، وہ لے لو۔ قیامت کے دن وہ کھڑی ہو جائے گی اور وہ کہے گی نہیں مجھے وہ چاہیے تھے، اور وہ شوہر سے دیکھ رہا ہوگا تم نے تو کہا تھا مجھے تو بس آپ چاہیے، وہ تو آپ نے پریشر ڈالا تھا اس لیے کہا تھا، اس وقت آپ کا خوف تھا، بس خدا کا خوف ہے، آپ کا خوف نہیں رہا تو زبان کھل گئی ہے۔ انطقنا الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کی زبان کھول دی اس دن، اس نے یہ زبان بھی کھول دی۔ تو یہ یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ مجھے پیسے دے دو، یہ ڈائریکٹ ہے، لیکن کئی دفعہ پریشر جو آپ دوسروں پر ڈالتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کی شکل سے ہوتا ہے، اچھا یہ رکھ لوں، نہیں آپ رکھ لیں، نہیں آپ رکھ لیں، کہا بھی نہیں، شکل سے پتہ چل گیا، یا آہیں بھر بھر کے، یا کھانا نہیں کھایا جا رہا، نہیں آج موڈ نہیں ہے کھانے کا، آج بس رہنے دو، آج آواز بدل لی، یہ ساری ڈرامے بازیاں کیوں؟ تأکلوا بینکم اموالکم بالباطل ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اور پھر یہ جو مہر کا مسئلہ ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے کہا فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا، اگر وہ اپنی مرضی سے بغیر آپ کی طرف سے کسی پریشر کے آپ کو کچھ کہہ دیں، آپ نے $10,000 دیے، اس میں سے $5 نکال کے اس نے آپ سے کہا جاؤ آئس کریم لے لو اپنے لیے، تو آپ خوشی خوشی جا کے آئس کریم کھاؤ، پھر آپ کو ضمیر لانے کی ضرورت نہیں بیچ میں کہ میں مرد ہوں، میں تمہارے پیسے کبھی نہیں۔ اگر وہ خود سے دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی سے دے رہی ہے، لیکن آپ نے کسی طرح سے اس پر پریشر نہیں ڈالنا، وہ باطل ہوگا، وہ فائنینشیل ابیوز ہوگی، کیونکہ وہ اس کا حق تھا، اس کی طرف تو آپ غلط طریقے سے نظر بھی نہیں رکھ سکتے، نظر بھی نہیں رکھ سکتے۔ پھر کہیں کہ نہیں تمہارے تو بھائی کی اتنی پراپرٹی ہے، تمہارے تو چچا کی اتنی وہ زمینیں ہیں، اور اس کا تو یہ ہے اور وہ ہے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ ان کے چچا کو ان کے چچا ہی رہنے دیں، آپ ان کو بیچ میں ان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔